کہ اس بہت ہی انقلابی احتجاجی جلسہ بعنوان تحفظ اوقاف اور ہماری ذمہ داری کے صدر باوقار صاحب، داعش پہ تشریف فرما مولانا غلام سرور صاحب، مولانا سرور صاحب، دیگر ساتھی، راجد کے سبھی ذمہ دار ساتھی، ایم کے رکن اسمبلی بھائی جناب انصار نعیمی صاحب اس وقت جن سوراج پارٹی سے ہیں، جناب بھائی فیاض صاحب نمائندہ چیئرمین ضلع پریشد کشن گنج، بھائی عزیزی توصیف صاحب، بھائی جناب معصوم رضا صاحب، عزیزی غازی بابو، اور اس منچ کو سجانے سنوارنے میں بڑی محنت کرنے والے اور ہمیشہ تعلیمی اور سماجی تحریک میں آگے رہنے والے عزیزی وسیق بابو، جمن بھائی، اور یہاں ابھی نظامت کر رہے کیا نام ہے حسن بابو، بابر بابو، اور سبھی یہاں پر نوجوانوں، عزیزوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت کی ایک اہم ترین مسئلے پر اپنا احتجاج درج کرنے کے لیے مودی کے اس کالے قانون کو، جو اتنا سنگین ہے کہ وقت کا یہ کالا قانون میں مختلف جو تختیوں پہ دیکھتا ہوں کہیں کہیں بل بھی لکھے ہوئے ہیں، جب تک پارلیمنٹ میں کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے تو اس کا نام بل ہوتا ہے، لیکن جب اس پر بحث و مباحثے کے ذریعے سے اس کو نہیں ہے پھر وہ قانون ہے نا۔ 2 یا 3 تاریخ اپریل سے پہلے یہ وقت ترمیمی بل تھا، لیکن اب وقت ترمیمی قانون 2025 ہو گیا ہے۔ قانون کو بدلنا کسی بچے کا کھیل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسانوں کے خلاف جو قانون بنا تھا، دلی میں لگ بھگ 13 مہینے تک لوگوں نے دھرنا دیا تھا۔ کتنے مہینے؟ 9 مہینے میں ایک بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، اب 13 مہینے کتنی لاشیں نکلی تھیں؟ تقریباً 700 سے زیادہ لاشیں نکلی تھیں۔ اور وہ قانون تھا کیا؟ وہ قانون کسی کی پگڑی، کسی کی ٹوپی، کسی کی ٹیکی کو اٹھانے کا نہیں تھا، وہ کسانوں پر حکومت کے ظالمانہ فیصلے کا تھا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں دلی کی سرحدوں پر جو دلی کے NCR کے میوات کے جو کسان تھے، جن لوگوں نے آندولن کیا ہے، لاشیں نکلی ہیں لیکن گھر واپس جانے کا نام نہیں لیا۔ لوگ کہتے تھے کہ پہاڑ ٹلے لیکن مودی نہیں ٹلے، لیکن مودی کو الٹی چاٹنی پڑی تھی اور قانون بدلنا پڑا تھا۔ اور کتنے لوگ کسان تھے؟ یہ 2-4 کروڑ لوگوں کے درمیان میں تھی، لیکن اے غیرت مند مسلمانوں، دیش میں اس وقت 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور اس وقت جو یہ کالا قانون ہے اس کی سنگینی کا شاید آپ کو احساس نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور مسلمان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک جسم میں مختلف عضو ہیں۔ اگر آپ کے پیشانی سے آپ کے پاؤں کے انگوٹھی کی دوری 5 فٹ 6 فٹ ہے تو اگر انگوٹھے میں کانٹا چبھے تو آنکھ سے قطرہ ٹپکتا ہے، اور جس کا قطرہ نہ ٹپکے تو سمجھ لو وہ زندہ نہیں ہے یا لقوا ہو گیا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ حافظ جنید کو جو قتل کیا گیا، پہلو خان کو جو گائے کے نام پر مارا گیا، صرف وہ پہلو خان نہیں ہے، وہ پہلو خان تو شروعات ہے، انتہا آپ پر ہونے والی ہے۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کشن گنج کے بہت ہی پرسکون مسلمانوں اور ہندوؤں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر پرامن علاقہ کوئی ہے تو وہ ہمارا سیمانچل کا علاقہ ہے۔ ہندو اور مسلمان ہم غریب ہو سکتے ہیں، ہم بھوکے ہو سکتے ہیں، ہمارے چھپڑ سڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن ہندو اور مسلمان جتنا میل ملاپ سے ہم یہاں رہتے ہیں پورے ہندوستان میں اس کی نظیر ہے۔ لیکن BJP کو یہ بات ناپسند ہے کہ مسلمان چین سے رہے۔ آپ کو پتا نہیں عزیزوں، اگر پتا ہو کسی کا بیٹا کریمہ سکون سے سوتی ہے،
اے غیرت مند مسلمانوں، اگر اپنی شریعت سے تمہیں محبت ہے، یقیناً ہے کہ تمہاری آنکھوں میں غم ہی نہیں بلکہ پتہ نہیں ہے اللہ نے بڑی عافیت دے رکھی ہے آپ کو، لیکن اس عافیت میں آپ نے اور ہم نے اپنے شعور کو نہیں جگایا ہے، بلکہ سب سے زیادہ بے شعور مسلمان اگر کہیں رہتا ہے تو وہ آپ کو نہیں کہوں، میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سیمانچل سے زیادہ بے خبر مسلمان کہیں نہیں رہتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کے یہاں اخبارات نہیں ہیں، آپ ملک کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ آزادی کے تقریباً 78 سال ہوا چاہتے ہیں، ان 77 سالوں میں لگ بھگ 40,000 سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، ان فسادات میں 90% نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ برتن کی صنعت تھی مراد آباد میں لوٹی گئی، ریشمی کپڑے کی صنعت تھی بھاگلپور کو جلایا گیا، ایک ایک کنویں میں 50 لوگوں کو نوجوانوں کو دفنایا گیا، بھیمنڈی میں مسلمانوں کو کپڑے کی صنعت تھی اس کو تباہ و برباد کیا گیا، سرکاری نوکری مسلمانوں کو نہیں مل پائی۔ جب ملٹی نیشنل کمپنی آئی تو محنت کر کے نوجوانوں جب نوکری لی تو ان بےایمانوں کو بھی پسند نہیں آیا، غلط الزام لگا کر ہمارے انجینئر بچوں کو آتنکواد سے جوڑا گیا، نتیجہ ہوا کہ باہر کی کمپنیوں نے بھی مسلمانوں کو نوکری دینا بند کر دیا۔ پتا ہے اس وقت 13 کروڑ کا بہار ہو گیا ہے، اس 13 کروڑ میں 20,49,370 سرکاری نوکریاں ہیں، مسلمانوں کی نوکری میں حصہ داری ہوتی ہے 3,68,000، صرف 1,63,000 نوکری دے کر 1,95,000 نوکری سے آپ کو محروم رکھا گیا ہے۔ سرجا پوریوں، اپنے جلسے اور اپنے بارات پر فخر کرتے ہو، تمہاری آبادی 24.5 لاکھ ہے، نوکری میں حصہ داری تمہاری 39,000 ہوتی تھی، لیکن صرف تمہیں 15,000 نوکری دی گئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے صرف حصہ داری تقریباً 18-19,000 ہوتی ہے، ان کو صرف تمام حکومتوں میں ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور مودی جب سے بیٹھا ہے تو وہ تو مسلمانوں کے خون سے ہولی ہی کھیلنا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بابری مسجد توڑنے کے بعد دوسرے 88 پر بی جے پی پہنچی، بی جے پی نے سمجھ لیا کہ ہم کوئی اچھا کام کر کے تخت حاصل نہیں کر سکتے۔ 2002 میں ایک منصوبہ بند طریقے سے گودھرا میں مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئی، ماں کے سامنے میں بیٹی کی آبرو کو تار کیا گیا، باپ کے سامنے میں بیٹے کے سینے پہ گولی چلائی گئی، دودھ پیتے بچوں کو آگ کے انگاروں کے حوالے کیا گیا۔ بلقیس کی آبرو، یہ بہن بلقیس جو آج زندہ ہے، خون کے آنسو روتی ہے، کتوں نے بھی کتیا سے وہ شرارت نہیں کی ہے جو وہاں کے کتوں نے میری بہن بلقیس کے ساتھ کیا ہے، ایک نہیں 10 لوگوں نے اس کے ساتھ جنابی جبر کیا ہے۔ مسلمانوں، آج جو پہلو خان کو مارا جاتا ہے، کہیں ٹوپی اچھالی جاتی ہے، نماز کے حالات میں تمہیں لات مارے جاتے ہیں، تمہیں دراصل خوف کی نفسیات میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ تم ڈر کے مارے کچھ بھی نہیں بول سکتے ہو۔ جب کوئی اندھیرے میں لڑکی ڈر جاتی ہے اس کی عزت کا سودا ہو جاتا ہے، بول نہیں پاتا۔ یقین جانو، جس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے باپ دادا نے لڑی تھی، اس آزادی کا مطلب صرف ترنگا لہرانا، 15 اگست اور 26 جنوری کو مٹھائی تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ ریئل فریڈم از فریڈم فرام فیئر۔ حقیقی آزادی تو یہ ہے کہ انسان خوف سے نجات حاصل کر لے۔ آج مسلمان جتنا خوف زدہ ہے، RSS اور بی جے پی خوف زدہ کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں، 243 منزلہ مکان پر جو رہے گا اور جو فٹ پاتھ پر رہے گا اور 1 منزلہ مکان پر رہے گا، تار کے گھاٹ پر زیادہ دور سے دیکھے گا کہ امرود کے گھاٹ پر چڑھا ہوگا، یقین جانو اسمبلی میں ہوں تو اس لیے بہت ساری چیزوں سے باخبر ہوں، اس لیے آپ کو خبر دینا ضروری سمجھتا ہوں اور واجب سمجھتا ہوں، میرا فریضہ ہے کہ ان 77-78 سالوں میں بابری مسجد توڑی گئی، گجرات کو جلایا گیا، مراد آباد میں ہمارے لوگوں کو مارا گیا، میرٹھ میں ہنڈن ندی کے کنارے 1987 میں ہمارے نوجوانوں کے سینے پہ گولی چلائی گئی، مراد آباد کے عیدگاہ میں گولی چلائی گئی، بہنوں کی عزت ٹوٹی گئی۔ ان سارے مظالم کو ایک پگڑے میں رکھ دو اور وقت ترمیمی قانون 2025 کے نقصانات کو ایک پلے میں رکھو تو 2025 کا وقت کے قانون کا کالے قانون کا پلہ بھاری ہوگا۔ دیکھو ابھی قانون کیا بنا، NRC کا معاملہ ہوا، NRC میں میرے پاس کاغذات ہیں، میرے باپ دادا کے کاغذات ہیں، ممکن ہے سرحد کے علاقے میں 1-2% مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ آسام میں NRC کا کام شروع بھی ہوا تو مسلمان سے زیادہ غیر مسلمانوں کا نام آیا، مسلمان کا 1.5-2 لاکھ، دوسروں کا 15 لاکھ نام آیا۔ مودی کا کھیل نہیں چلا، طلاق کا مسئلہ آیا ہے، سرکار
मुफ्ती साहब यहाँ आएंगे, मस्जिद में बैठकर अपने तलाक और फस्ल निकाह और खुला का मामला तय कर लेंगे। सरकार में जाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो कानून बना है मेरे अजीजों, ये कानून कैसा बनाया गया? एनआरसी का जमाना था, आप और हम धरना कर रहे थे। ये अररिया से पश्चिम एक गांव में पंचायती हुई दलित भाइयों की, लड़ गया दोनों भाई। कहा कि जब ठंडा हुआ मामला तो पंचायती बैठी समाज था, बोला कहन लवल के तू सब रहे, तो उसमें एक मुसहर ने बोला, भाई ने, मालिक बड़ी शर्म की बात है, क्या बोले? क्या बोलो ना क्या बात है? ताकि हम लोग पी के आ गए थे और हमको आगे शहर से लोग सिखाया था कि एनआरसी का जो कानून होगा ना, सब मियाँ को बांग्लादेश और पाकिस्तान भगा दिया जाएगा, ये घर जमीन तुमको मिल जाएगा। इसलिए हम लोग तो आप लोग का विरोध भी कर रहे थे। मेरा भाई बोला कि ये मकान हम लेंगे और हम बोले कि नहीं हम लेंगे। उसी बात पर मेरा भाई मुझसे लड़ा। मेरे भाई एक पढ़ा लिखा आदमी, अभी लगभग 6 महीना हुआ, कि कितना गुमराह किया गया लोगों को। पट्टे में रहते हैं और जाहिर है जो लोग शहर में रहते, खेती आदिवासी तो कोई करता ही है। एक बेचारा सीधा साधा गैर मुसलमान बेचारा, वो आके जब पटना से आया खेत देखने के लिए, हिसाब करने के लिए, तो कहा मालिक एक बात कहने के लिए आए हैं, डर भी लगता है कहीं कि नहीं कहें। कहा कि बोलो ना, एनआरसी के जमाने में। बोला मालिक हम लोग सुने हैं कि आप लोग पाकिस्तान चले जाइएगा, कि 5-7 बीघा खेत जो हम जोतते हैं तो किसी को मत दीजिएगा, हमें को दे दीजिएगा। मामला यही कहा गया है। अभी ये क्या है कानून, फिक़ह को समझो। क्या है वक्त? वक्त इंसान की ऐसी गैर मुतनाज़ा इमलाक और जायदाद जो अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया जाए, जिस पर उसका कोई दावा बाकी नहीं रहे। गरीबों, मुसाफिरों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों, लाचारों, मुसाफिरों, दीन की आसाद इबादत खानों के लिए वक्फ कर दिया जाए, इसको वक्फ फी सबीलिल्लाह कहते हैं। और ये वक्फ इबादत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो पहले अपना घर नहीं बनाया, बल्कि आपकी ऊँटनी पुस्वा जहाँ बैठी, वो जमीन जो 2 यतीम बच्चों की थी, सहल और सहेल, शायद अरबी का लफ्ज मुझे याद नहीं सही से, और आपने उन दोनों यतीम बच्चों की जमीन खरीदी। बाद रवायतों में आता है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी कीमत अदा की। हिजरत के दुनिया में, या पहले कहिए ये जदीद जो इस्लामी तकाजे थे, नबी की शरीयत आई, उसमें पहले वक्त की या उससे पहले भी मुमकिन है मस्जिद कुबा बन गई थी, शायद उसकी भी कोई हैसियत होगी, लेकिन सनद ये मिलती है कि मस्जिद नबी की जमीन वक्त की गई। मेरे भाई वक्त इबादत है, वक्त हमारा शरई मसला है। और आप ये जान लीजिए, एक चीज है वक्त दस्तावेजी, एक है वक्त इस्तेमाली, जिसको कहते हैं वक्त बाई यूजर। ये जो वक्त की कौन कौन सी चीज है? ऐसे तमाम मकामात जिसकी हैसियत सियारे इस्लाम के हैसियत हो, जिनका ताल्लुक मुसलमान की शरीयत से हो। कब्रिस्तान लिख के दिया तब भी नहीं